اب میں ادھر آ گیا، دولہا تو سبحان اللہ شہزادہ شیر سنت بھی بنے ہیں، شیر بے شیر سنت کا شہزادہ بھی بنا ہے نا، کس شان سے رہتا تھا بلفتح کا شہزادہ، کس شان سے رہتا تھا بلفتح کا شہزادہ، انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ، انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ۔ سرکار معصوم ملت آج بھی دولہا بنے ہیں، اور انشاءاللہ عرس کے ایام جو ہیں 9 اور 10 شعبان المعظم، آؤ معصوم ملت کے آستانے پر چلو، معصوم ملت کے آستانے پر جاؤ گے، معصوم ملت کے آستانے پر دولہا معصوم ملت ہوں گے، باراتی ناصر ملت نظر آئیں گے، دولہا معصوم ملت ہوں گے، باراتی شیر ہندوستان نظر آئیں گے، دولہا معصوم ملت ہوں گے، باراتی مشاہد ملت نظر آئیں گے، شیر بے شیر سنت نظر آئیں گے، اعلیٰ حضرت نظر آئیں گے، مخدومان محرارہ نظر آئیں گے، مفتی اعظم نظر آئیں گے، اللہ اکبر، دولہا معصوم ملت ہوں گے، باراتی میں سارے اللہ والے نظر آئیں گے، فیضان غوث اعظم کا بھی ہوگا، فیضان خواجہ ہندوستان کا بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ بآدابہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، علیکہ الصلاۃ والسلام۔ بس 10 منٹ کچھ گفتگو ہو جائے، پھر اس کے بعد ہمارے منا عبدالرؤوف بھائی یہ کلام 1-2 کچھ اشعار پڑھ دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، اور حضرت کا عرس انشاءاللہ پھر اصل تاریخ یہاں پر، اور انشاءاللہ ہم لوگ پھر وہاں پر شرکت کریں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، علیکہ الصلاۃ والسلام۔ بارگاہ حضور معصوم ملت میں کچھ اشعار ہوئے تھے تو وہ یاد آئے اس وقت، وہ میں کہوں پھر آگے گفتگو ہو کہ کوئی قاصد ہو تو کہہ دینا بہت سب یاد کرتے ہیں، کوئی قاصد ہو تو کہہ دے بہت سب یاد کرتے ہیں، دل ویراں کو اب ہم لوگ یوں آباد کرتے ہیں، دل ویراں کو اب ہم لوگ یوں آباد کرتے ہیں، کلام ایسا فقیہانہ کہ حکمت ناز کرتی تھی، کلام ایسا فقیہانہ کہ حکمت ناز کرتی تھی، صفِ سالک میں ہلچل ہو کہ کیا ارشاد کرتے ہیں، صفِ سالک میں ہلچل ہو کہ کیا ارشاد کرتے ہیں، سکھایا عشق پاک مصطفیٰ پر جینے مرنے کو کہ خوشحالی کی خاطر ظاہراً برباد کرتے ہیں، کہ خوشحالی کی خاطر ظاہراً برباد کرتے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا غم سارے ہوتے ہیں ہلاکت کے، یہ کس نے کہہ دیا غم سارے ہوتے ہیں ہلاکت کے، غم حسنین میں ہم جانو دل کو شاد کرتے ہیں، غم حسنین میں ہم جانو دل کو شاد کرتے ہیں۔ سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ و ارغا ونا کہ یہ عرس سراپا قدس جو 10 رجب المرجب عرس غریب النواز کی تاریخ لگ گئی بعد نماز مغرب، عمر آپ یہاں پر منا رہے ہیں انشاءاللہ، اور جو عرس سراپا قدس سرکار کا منائیں گے وہ 29 اور 30 جنوری یعنی کہ 9 اور 10 شعبان المعظم انشاءاللہ حضور معصوم ملت کے آستانہ مبارکہ پر منائیں گے انشاءاللہ، ہے نا، آستانہ حضور معصوم ملت پر وہاں منائیں گے۔ اور مجھے بات یاد آ گئی تو حضرت کا بھی فون بھی آیا تھا میرے پاس حضور شیر ہندوستان کا، تو فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بیان کر دینا لوگوں کو، چونکہ یہ خواب بھی بیان کرنا یہ اور صحابہ کی سنت ہے، اور آقا سوال کرتے تھے اور صحابہ بیان کر دیتے، تو یہ اپنی نجی محفل ہے اس لیے حضرت نے کہا بیان کر دینا لوگوں کو۔ میرے پاس فون آیا حضور شیر ہندوستان کا، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا حضور معصوم ملت کو، تو پوچھا کہاں پر ہیں، تو کہا اجمیر شریف میں ہوں، تو کہا کہاں پر، فرمایا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ وہیں پر قل کروں گا۔ حضرت کا فون آیا تو
تو حضرت نے کہا کہ کیا انتظام ہے؟ ہم نے کہا فاتحہ تو ہو رہی ہے۔ سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں حقیقت یہ ہے، لوگ کہنے والے کہتے ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھتے ہیں، ظاہر دین تو ظاہر دیکھتے ہیں، باطن اہل باطن جانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، یوں تو سرکار غریب النواز کے آستانے پر آپ سال بھر آیا کرو، آپ کو فیضان سرکار غریب النواز کا ملے گا انشاءاللہ، لیکن عرس کا فیضان کچھ الگ رنگ رکھتا ہے، عرس کا فیضان کچھ خاص حیثیت رکھتا ہے، عرس کا فیضان کچھ الگ رونقیں رکھتا ہے۔ آپ سرکار غریب النواز کے جب عرس میں آؤ گے تو خالی سرکار غریب النواز کا نہیں، سرکار غریب النواز کا فوری فیضان ملے گا، خواجہ عثمان ہارونی کا بھی ملے گا، سرکار غریب النواز کا بھی ملے گا، خواجہ قطب الدین بختار کاکی کا بھی ملے گا، غریب النواز کا بھی ملے گا، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا بھی ملے گا، غریب النواز کا بھی ملے گا، حضرت خواجہ فخر کا بھی ملے گا، غریب النواز کا بھی ملے گا، حضرت خواجہ اللہ اکبر وہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو کا ملے گا۔ عرس میں آؤ تو سارے اللہ والے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، اور سب کا فیضان ملے گا۔ تو اسی طرح حضور معصوم ملت کے عرس میں یہاں بھی شرکت کرو، اور انشاءاللہ آستانہ معصوم ملت پر بھی آؤ، معصوم ملت کا بھی فیضان ملے گا، تمہیں ناصر ملت کا بھی فیضان ملے گا، معصوم ملت کا ملے گا، فاتح کشمیر کا بھی ملے گا، معصوم ملت کا ملے گا، حضور مشاہد ملت کا بھی ملے گا، حضور شیر سنت کا بھی ملے گا، اعلیٰ حضرت کا بھی ملے گا، بارگاہ غوثیت سے بھی انشاءاللہ فیضان ملے گا، بارگاہ غوثیت سے بھی فیضان ملے گا۔ میرے ذہن میں ایک روایت آئی، اب میں بیان تو کچھ اور کرنے لگ گیا تھا، لیکن اس کو سنو پھر میں آگے بیان کر دوں۔ ایک روایت میرے ذہن میں آئی اسی تعلق سے جو میں بیان کر رہا تھا، وہ ایک روایت میرے ذہن میں آئی ابھی، وہ اس کو بیان کروں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں، کتاب کا نام کلمات طیبات ہے، ہاں توجہ، اور اس مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ کی ملفوظات سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کلمات طیبات میں فرماتے ہیں، در منام دیدم کہ در صحرائے وسیع چبوترا است۔ آپ نے دیکھا کہ ایک وسیع میدان میں ایک چبوترا ہے، فرماتے ہیں چبوترہ کلاں و اولیاء بسیار در آنجا حلقہ مراقبہ دارن، بہت سے اللہ والے حلقہ مراقبے کے اندر بیٹھے ہیں، سر جھکائے ہیں، مراقبے میں بیٹھے ہیں بہت سے اللہ والے۔ آگے فرماتے ہیں ان اللہ والوں میں کچھ کو تو میں پہچان گیا، کچھ کو نہ پہچان پایا، جن کو پہچان گئے ان کا نام بتاتے ہیں، حضرت خواجہ نقش بند، حضرت جنید بغدادی، اللہ اکبر، یہ دو شخصیات کا انہوں نے نام لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ لوگ بیٹھے، حضرت خواجہ جنید بغدادی بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ نقش بند بیٹھے ہیں، اور دیگر اللہ والے بیٹھے ہیں مراقبے کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ اتنے کے اندر ہلچل ہوئی اور یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے، ہے نا۔ میں نے پوچھا، کہتے ہیں گفتم کجا میربند، میں نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں سب لوگ؟ تو کہا کسے گفت با استقبال امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ پتہ نہیں مولائے کائنات بھی آ رہے ہیں یہ ان کے استقبال میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو، مولائے کائنات آ رہے ہیں ان کے استقبال میں جا رہے ہیں۔ خواجہ نقشبند یہ دو اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، ان کی شان اور ان کا، چونکہ یہ شکل جانتے تھے پہچانتے تھے، دو کو پہچان گئے، باقی اللہ والوں کو نہیں جانتے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو کہا کائے کے لیے جاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ کہا گیا کہ پتہ نہیں مولائے کائنات تشریف لا رہے ہیں، مظہر العجائب والغرائب تشریف لا رہے ہیں، دفاع المغلات والمصائب تشریف لا رہے ہیں، اخی الرسول تشریف لا رہے ہیں، زوج البطول تشریف لا رہے ہیں، فاتح خیبر تشریف لا رہے ہیں، علی مرتضی تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں، پس حضرت امیر تشریف فرما شدند، مولائے کائنات تشریف لائے جاہ جلال کے ساتھ۔ اب یہ کہتے ہیں توجہ، شخص گیم پوش سرو پا برہنہ زویلا دا، فرماتے ایک شخص کو میں نے دیکھا، ایک ملنگ آ رہا تھا ساتھ میں، مولا کے ساتھ ایک ملنگ آ رہا تھا۔ پوچھا یہ کون؟ فرماتے ہیں ایک اللہ اکبر گدڑی پہنے ہیں، سر بھی کھلا ہے، پاؤں میں بھی چپل نہیں، ننگے پیر، کوئی ملنگ آ رہا ہے ساتھ میں حضرت مولا کے۔ فرمایا پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ ای کیس یہ کون ہے؟ کسے گفت، کسی نے کہا پتہ نہیں ہے، خیر التابعین ویسے قرنی آ گئے ہیں۔
حضرت مولا آ رہے ہیں، ساتھ میں ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت اویس قرنی کو لے کے آ رہے ہیں۔ شان ایسی ملنگانہ ہے، شان ایسی ملنگانہ، فرماتے کوئی ملنگ آ رہا تھا کہ نہ سر کے اوپر کوئی کپڑا ہے، نہ دستار ہے، نہ جبہ ہے، نہ قبہ ہے، نہ صافہ ہے، ننگا سر ہے اور ننگے قدم ہے، ایک ملنگ چلا آ رہا ہے۔ حضرت مولا ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں، فرماتے یہ کون ہے؟ گفت خیر التابعین اویس قرنی ہے۔ پتہ نہیں یہ اویس قرنی ہے نا، ان کی شان الگ ہے۔ یہ وہ ہیں کہ فاروق اعظم سے آقا فرمائے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فاروق میرے اویس سے اگر کبھی تمہاری ملاقات ہو جائے نا تو اے فاروق دعا کروا لینا اپنے لیے، جنت لے لینا میرے اویس سے اپنے لیے۔ یہ کون ہے؟ نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں، حضور کے عاشق لالا زار ہیں، ایک ولی ہے، ولی۔ توجہ، وہابی کہتا کہ کیا ملے گا غریب النواز سے، میں کہتا کہ میرے آقا نے حضرت عمر سے کہا تھا اے عمر میرے عاشق اویس کے پاس چلے جانا، جنت لے آنا، جنت لے آنا۔ اور یہ وہ ہیں جنہیں آقا نے دنیا میں جنت دے دی تھی، دنیا میں بھی جنت دے دی تھی۔ ہاں، عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ یہ وہ ہیں جو دنیا میں جنت کی بشارت پا چکے تھے۔ کچھ تو راز تھا جو آقا نے کہا تھا عمر میرے اویس سے جنت مانگ لینا، میرے اویس سے جنت لے لینا۔ ہاں، وہ اب میں اگر تفصیل میں جاؤں بات دوسری طرف میں لے کے جانے لگ گیا، لیکن بات واقعے کو پورا کر دوں۔ حضرت اویس قرنی ایک روز آئے، فرماتے ہیں جب ان کا خلافت کا دور آیا، فاروق اعظم کا جو قافلہ شام کی طرف سے آتا سب سے پوچھتے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، یہ بتاؤ تم میں کوئی اویس ہے نام کا؟ تو کہتے نہیں حضور، تو پھر وہ چلے جاتا قافلہ۔ ایک روز قافلہ آیا، ساتھ میں اویس قرنی بھی آ گئے۔ اب میں ایک علم غیب کی بات کر دوں یہاں پر، آقا یہ حضرت صدیق اکبر سے بھی فرما سکتے تھے اے صدیق، لیکن آقا نے فاروق اعظم سے فرمایا، کیوں؟ آقا جانتے تھے اویس ان کی خلافت کے دور میں مدینے میں آئے گا۔ وہ تو علم غیب ہے آقا کا، وہابی مرتا ہے، دیوبندی جلتا ہے، آقا کا یہ علم غیب بتا دیں اے عمر آئیں گے، دعا کروا لینا۔ اور ان کا اتنا مضبوط عقیدہ فاروق اعظم کا، آقا نے کہہ دیا آئیں گے تو آئیں گے، بات ختم ہو گئی، آئیں گے تو آئیں گے، آئیں گے تو آئیں گے۔ آج پوچھے پڑے ہیں قافلوں والوں، ایک روز آ گئے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ جو امیر تھا کہا کہ وہ یہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ کہا شام سے آئے ہیں۔ کہا قرن سے آئے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ اویس ہے کوئی؟ تو بولے نہیں اویس تو نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کون، ایک فقیرانہ شان، ملنگانہ شان، انہیں ایک وقت کا امیر المومنین تو نہیں نہ پوچھے گا، تو تھے تو، لیکن کہا نہیں کوئی نہیں ہے ایسی شان والے، تو کہا نہیں کوئی اس نام کا ہے؟ کہا ہے تو حضور، لیکن وہ کہاں؟ تو کہا نہیں انہی کو بلا کے لے کے آؤ۔ ابھی آگے آئے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اے اویس میرے آقا نے کہا تھا کہ وہ تمہارے جسم پر سفید داغ کے نشان ہو گئے ہوں گے، تم نے دعا کری وہ سفید داغ کے تو نشان چلے گئے، لیکن تم نے کہا تھا مولا ایک درہم کے برابر میرے بازو پر وہ نشان چھوڑ دینا، کبھی جب وہ دیکھوں تو تیرے شکر کی بجا لاؤں، سجدہ شکر میں ریز ہو جاؤں، گر جاؤں۔ تو کیا ہے؟ تو کہا ہاں حضور ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں پوچھنا تھی پوچھی، قبیلہ پوچھا، نام پوچھا، والد کو پوچھا، ساری نشانیاں ہو گئیں۔ فاروق اعظم بولے اے اویس باقی باتیں بعد میں، پہلے میرے لیے جنت کی دعا تو کر دو، میرے لیے جنت کی دعا تو کر دو۔ توجہ، جو مانگنا اللہ سے مانگ، جو مانگنا۔ فاروق اعظم نے اویس قرنی سے مانگ کے بتا دیا دیتا رب ہے، لیکن انہی اللہ والوں کے صدقے میں دیتا ہے۔ ہم نے وہابی کا عقیدہ نہیں ماننا، ہم نے صحابی کا عقیدہ ماننا ہے۔ فاروق اعظم فاروق توجہ، فاروق اعظم یہ حضرت اویس قرنی ہے رضی اللہ عنہ۔ ہاں یہ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اٹھا کر دیکھو کہ فی معرفت الصحابہ جو کتاب ہے وہ جنگ کے اندر آئے ہیں اور مولا کائنات کے ساتھ خاموشی کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں۔ شہداء میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، خاموشی کے ساتھ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ شریک بھی ہو گئے تھے اور یہ شہید بھی ہو گئے تھے حضرت مولا کائنات کے ساتھ۔ تو اب وہ فرماتے ہیں میں ادھر لوٹنے لگ گیا، حضرت اللہ اکبر،
मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं मुहद्दिस दहलवी रदी अल्लाह ताला कि वो देखा कि वो मौलाए कायनात साथ में हज़रत वैसे करनी को लेके आ रहे हैं। शान क्या दर, फिर से मैं वो अल्फाज पढ़ दूँ, गेम पोश सरो पा बराना, एक गुदड़ी ओढ़े हैं, है ना, और सर भी वो खाली और पाँव के अंदर भी कोई चप्पल नहीं है। फरमाते हैं मैंने पूछा ई की गो कसे गुफ्त खैरुत ताबईन वैस करनी, फरमाते हैं जगह जब जमा हो गए, अब ये आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी, सब सोच रहे होंगे कि ये सारी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें एक साथ जमा है, वजह क्या है? वजह क्या? तो मैंने जहां से तकरीर शुरू करी थी बात वहीं पर मैं लेके आ गया। वजह क्या है? इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें, हजरत ख्वाजा नक्शबंद पहले से हैं, हजरत जुनैद बगदादी पहले से हैं, फिर मौलाए कायनात आ गए हैं, साथ में वैसे करनी को ले आए हैं। ये जमा सब क्यों है? तवज्जो, ये जमा क्यों है? सुनो, शेख फरमाते हैं उसने पूछा कि क्यों जमा है? कसे गुफ्त इमरोज उर्से हजरत गौसुस सकलैनात, आज गौस पिया का उर्स है। इमरोज उर्से गौसुस सकलैनात, आज गौसे आजम का उर्स है, आज कादरी गुलामों के लिए वो ईद का दिन है, आज गौसे आजम का उर्स है, आज 11वीं वाले का उर्स है, आज बगदाद वाले का उर्स है, आज हमारे मुर्शिद आजम का उर्स, आज गौसे आजम का उर्स है। मौला तशरीफ ला रहे हैं, हजरत साद के अंदर वैसे करनी को ला रहे हैं, ख्वाजा नक्शबंद मौजूद है, हजरत जुनैद बगदादी मौजूद है, ये सब मौजूद हैं। आगे फरमाते हैं बतकरीब उर्स तशरीफ बरवंद, पता नहीं ये उर्स की तकरीब के लिए दूल्हा गौसे आजम बने हैं, ये सारे अल्लाह वाले जमा हो गए हैं। तवज्जो, मैं कहने लग गया, दूल्हा गौसे आजम बने, अल्लाहू अकबर, बाराती हजरत मौला आए, बाराती हजरत वैसे करनी आए, बाराती हजरत ख्वाजा नक्शबंद हो, बाराती हजरत जुनैद बगदादी हो, दूल्हा गरीबुन नवाज भी तो बना है ना, दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती ख्वाजा उस्मान हारूनी आ रहे हैं, दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन आ रहे हैं, दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती हजरत ख्वाजा हुसामुद्दीन जिगर सोख्ता आ रहे हैं, दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती हजरत ख्वाजा महबूब इलाही आ रहे हैं, आओ उसमें सबका फैजान लेकर जाओ। लीजिए हक मोइन, हक मोइन, कभी तो कोई नवाजे, कभी तो कोई नवाजे। तवज्जो, की शान से रहता था बुल फतह का शहजादा, अंदाज हकीमाना, किरदार फकीराना। हाँ, ये बैठे हैं मौलाना मशारिबुल हशमत साहब, है ना, पूछिए ये साथ में थे, ये बैठे हैं मौलाना फरमान रजा साहब, ये भी साथ में थे, है ना, और भी हमारे वो हजरत के जो सगे भांजे हैं मौलाना नजमुर रजा साहब, दीगर अहबाब थे। पूछिए मौलाना मशारिब रजा साहब से, जब जनाजा मासूम मिल्लत लेकर निकले हैं हम लोग पीलीभीत शरीफ और हशमत नगर से, तो वो DCM के अंदर हम लोग आसपास बैठे थे, तो वो जो जनाजा मुबारक का जो जुम्बिश करना शुरू हुआ, अल्लाहु अकबर, घबरा गए हम लोग, नहीं समझ में आ रहा था। फरजान भैया को फोन किया, मैंने क्या करें कि ये तो 400 किलोमीटर का सफर है, अभी तो 1 किलोमीटर नहीं आ पाए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा हजरत का जो जनाजे का जुम्बिश का मामला है कि वो उछाले ले रहा, अल्लाहु अकबर, वो जलाल फरमा रहे, नहीं समझ में आ रहा।
हम लोग परेशान, तलबा थे, नीचे से उन्होंने वो जो हज़रत की वो जो गहवारा था, चारपाई थी, उसके नीचे वो लगा दिए अपने अपने बैग जो पीछे टांगते हैं पीठ पर, तो वो फिर भी हज़रत जुम्बिश फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद नहीं समझ में आया तो फरजान भैया ने कहा ऐसा करो कि वो जो पलंग है उसको साइड में खड़ा कर दो, फिर नीचे कुछ बिछा दो, हज़रत को उसी DCM के नीचे आराम कर लिटलवा दो। तो हम लोगों ने ऐसा किया, फिर वही किया, और जब किया तो फिर आराम से चलने लग गए, दुरूद व सलाम पढ़ते चलने लग गए। अब वजह क्या थी? उस पलंग के नीचे नक्शे रोज़े इमाम हुसैन था, वो नीचे हो रहा था। हम लोगों ने धोखे से वो नक्शा रख दिया था नीचे, जो आज भी हजरत के आस्ताने पर सराहने लगा हुआ है। वही नक्शा था जो आज भी हजरत के आस्ताने के सराहने आवेजा है। वही नक्शा हजरत के चारपाई के नीचे रख दिया था। वो नहीं पता था, वो जुम्बिश फरमा हो रहा था। लेकिन अभी तक हम लोगों को बात समझ में नहीं आई थी, वजह क्या है? चारपाई इधर करी, हजरत को जब DCM पे लिटाला, हम लोग दुरूद व सलाम ना तो मनाक़िब पढ़ते रहे। पूछिए मौलाना मशाइख रज़ा साहब यहाँ पर ही साथ में थे, है ना। और फिर उसके बाद कुछ देर गुनूद की लगी, मैं इन्हीं के बगल में बैठा हुआ था, मेरी आंख लगी और मैंने सबसे पहले इन्हीं को बताया भी है। सबसे पहले आंख खुली तो मैंने इन्हीं को बताया कि हजरत ने ख्वाब में फरमाया, बेटा वजह ये थी मैं कैसे ऊपर रह लेता, इमाम हुसैन का ताज़िया तो तुमने नीचे रख दिया था, इमाम हुसैन का ताज़िया तुमने नीचे रख दिया था। मेरी आंख खुली, मैंने पहले ही सबसे पहले इनको ये बताया। अब बात समझ में आई कि वजह ये थी, मैं कहने लग गया ये वो अल्लाह वाले हैं, अदब कर लो नासिर मिल्लत का, अदब कर लो फातह कश्मीर का, जाने के बाद दुनिया मानती है, मानती रहेगी, अभी अदब कर लो, अभी मान लो, ये वो है, जिंदगी तो जिंदगी है, बादे विसाल भी अदब सिखा के जाते हैं, मोहब्बत बता के जाते हैं कि हम वो हैं। जिंदगी में भी मोहब्बत अहले बैत की रखते हैं, जाते हैं तो अहले बैत की बेअदबी नहीं गवारा है। किस शान से रहता था बुलफत का शहजादा, अंदाज हकीमाना, किरदार फकीराना। ये बैठे हैं, हम थे, मौलाना खुर्शीद साहब हशमती थे वहाँ पर सागर के अंदर, वो जो आखिरी सफ़र हुआ हजरत का, हम लोग वहीं से बम्बई से आए थे, साथ में इसी होटल में थे, तो हम लोग बैठे थे तो बात निकल आई। मैं उसी रोज़ चेन्नई से भी आया था जाकर, तो हजरत बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, तो मैंने बात करी कि वहाँ हाज़री दी, वहाँ हाज़री दी। तो हजरत एक जगह शायद निल्लौर है गालिबन ना, वो आस्ताना है, हाँ निल्लौर। तो हजरत फरमाने लगे, हम लोग बात करने लगे कि अब्बू वहाँ की बड़ी आस्ताने की करामतें सुनी हैं। तो हजरत ने फरमाया हाँ बेटा मेरी भी हाज़री, मौलाना फरमाने रहते, मैं और मौलाना खुर्शीद साहब, रात का अच्छा खासा पहर हो रहा था। तो हजरत फरमाने लगे कि हाँ बेटा वो जो नौचंदी जुमरात होती है ना, तो वहाँ आस्ताना सांस लेता है, आस्ताना जुम्बिश करता है। तो हमने कहा अब्बू आस्ताना जुम्बिश करता है। तो ऐसे ही खामोश कुछ देर आंखें बंद करे लेटे रहे, फिर मुस्कुरा के फरमाया बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे। पूछिए ये कहा था अल्फाज से, बेटा हम लोग उस वक्त ये ना समझे, कहाँ तसव्वुर में, कहाँ ख्याल, हमने ये कहा अब्बू तबीयत आपकी इंशाल्लाह ठीक हो जाए, साथ में चलेंगे। हजरत के कहने का मतलब हम लोग ने यही समझा कि हाँ बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे, कि हजरत के साथ जाएंगे आस्थाने पर और जियारत होगी तो वहाँ हम भी देखेंगे निल्लौर में। तो हमने कहा कि हाँ इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो चलेंगे निल्लौर, हाजिरी देंगे, देखेंगे। तो फिर मुस्कुरा के फरमाया हाँ बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे, हाँ बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे। अब आओ 7 मुहर्रमुल हराम है, 7 मुहर्रमुल हराम वही दिन जो हजरत मासूम मिल्लत अपने आस्ताने से इमाम हुसैन का ताज़िया शरीफ वो पूरे जाहो जलाल और अदब के साथ मदरसे के बाहर रखा करते थे और शान के साथ रखा करते थे। मासूम रज़ा अंदर बैठा है, कोई मौलवी गुजरे और अगर उंगली उठा दे तो तुम जवाब मत देना, यही तलबा से कहा था हजरत ने, बेटा तुम लोग जवाब मत देना, पकड़ना मासूम मिल्लत के, मासूम रज़ा के पास ले आना, बाकी मैं निपट लूंगा उससे, बाकी मैं निपट लूंगा उससे। तवज्जो 7 मुहर्रमुल हराम है, हुजूर मासूम मिल्लत के आस्थाने पर लोग आने वाले आ रहे हैं। हम लोग वो 6 को गए थे, अगिया जलसा था, शाम को लौटे थे असर के बाद, तो मदरसे के बरामदे में बैठे थे, हम थे, फरमान भैया बैठे थे। इतने में वो कारी रफीक साहब हैं, हमारे मदरसे में पढ़ाते हैं हिफ्ज़ की दरसगाह, और कुछ बच्चे, एक अजीब मामला, अरे हजरत बाहर आ गए, अरे हजरत बाहर आ गए, अरे वो उनका अवसान बिल्कुल खता थे, आपे से बाहर। तो हम लोगों को कुछ सेकंड तो लग गए समझने में ये क्या कह रहे हैं, और जब दौड़े तो देखा सरकार मासूम मिल्लत का आस्ताना जुम्बिश कर रहा है।
سرکار معصوم ملت کا آستانہ جنبش کر رہا ہے. میں نے اسی وقت آستانہ معصوم ملت پہ کہا تھا میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے صحیح ہوں کہ نہ ہوں, لیکن دل یہ کہہ رہا ہے. ادھر حسین کا تعزیہ رکھا, ادھر معصوم ملت نے نعرہ حیدری لگا دیا ہے. شان سے رہتا تھا بلفتح کا شہزادہ, انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ, حشمت تیرے کوچے سے دیتا ہے صدا رضواں. جنت کے طلبگاروں ان گلیوں میں آ جانا, جنت کے طلبگاروں بھی تیرے در کی معراج وفا میری, تاریخ معصوم ملت میں ہو میرا بھی افسانہ. حضرت وہ آستانہ جنبش کرنے لگ گیا, لوگوں کی بھیڑ لگے تاتا بن گیا. وہ جو علاقے والے لوگ بنانے والے لوگوں نے ویڈیو بنائی, اپنا اپنا لوگ کرتے رہے, لیکن وہ کرامت دیکھی. آ کر ہم لوگ بیٹھے, پھر جب شام رات میں بیٹھے ذکر ہوتا رہا رات بھر حضرت کی یہ کرامت کا ذکر. جب رات گئے بیٹھے تب دماغ میں آئی بات, حضرت نے کہا تھا بیٹا ہم تمہیں دکھائیں گے, بیٹا ہم تمہیں دکھائیں گے. میں کہنے لگ گیا عالم کیف و مستی کے اندر, سرور کے اندر, جب ان کی شان یہ ہے, وہابی دیکھ, دیوبندی دیکھ, جب ان کی شان یہ ہے تو غوث اعظم کی شان کیا ہوگی. ان کی شان یہ ہے, اجمیر کے سلطان کا مقام کیا ہوگا. ان کی شان یہ ہے, حسنین کریمین کا مرتبہ کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, شاہان زمانہ کی جھولی, یہ شان ہے ان خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا, سردار کا عالم کیا ہوگا. ہاں اللہ اکبر. وہ مر گئے مردود جو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, کہو معاذ اللہ, کہو معاذ اللہ, کہو معاذ اللہ. اپنے نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے نبی کے نام لیوا 1400 سال بھی مرا کر مٹی میں نہیں ملا کرتے ہیں, زندہ جاوید ہو جایا کرتے ہیں, زندہ جاوید ہو جایا کرتے ہیں. ہاں وہ جو جب دیکھا تب دماغ میں آیا, رے بتی جلی, حضرت نے فرمایا تھا ہم بھی تمہیں دکھائیں گے. اور اس وقت سمجھ میں آیا حضرت کے قول کا مقصد, قول کی مراد, قول کا مطلب. کس شان سے رہتا تھا بلفتح کا شہزادہ, انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ. میں نے سنا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب قبلہ سے, جو حضور ناصر ملت کے بھی رفیق ہیں, ایک زندگی کے حضور معصوم ملت کے بھی ایک زندگی کے ہم سفر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کرتے تھے, ابھی بھی ذکر کرتے کرتے میں نے اکثر حضور حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب کو سنا تو آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. اور ابھی بھی میں کچھ دن پہلے گفتگو کر رہا تھا تو آنکھوں میں نم آنکھوں سے کہنے لگے کہ میں نے بہت جاہو جلال دیکھا اپنی زندگی میں, لیکن حضرت آپ سے سچ بتا رہا ہوں حضور معصوم ملت جیسا روب اور جلال میں نے نہ دیکھا, میں نے نہ دیکھا. وقت کا ودھایک ہو, وقت کا ایم پی ہو یا کوئی ہو, میں نے دیکھا. فرماتے کہ الجامعۃ الحشمتیہ کی چوکٹ پر قدم رکھنے سے پہلے میں نے کانپتے دیکھا ہے, میں نے تھر تھراتے دیکھا ہے. وہ سرکار, اور کمال یہ ہے آج تو بہاریں ہیں چمن کے اندر, الحمدللہ آج تو چمن کے اندر بہاریں ہیں. ہاں کسی نے کہا نا معطر حشمتی پھولوں سے ہے باغ سنن نبی, وہ سورج چھپ گیا موجود ہے اس کی کرن نبی, وہ سورج چھپ گیا موجود ہے اس کی کرن نبی, معطر حشمتی پھولوں سے ہے باغ سنن نبی. فرماتے اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب الجامعۃ الحشمتیہ یہ مٹی کی دیواروں پر کھڑا تھا, لیکن الجامعۃ الحشمتیہ تو مٹی کی دیواروں پر کھڑا اور بنوا دیا, لیکن ایمان والوں کے دل معصوم ملت نے کوئے ہمالیہ سے مضبوط بنا دیے تھے. قاری صاحب کہتے ہیں اگر یہ دو شہزادے خاص طور سے یہ دو شہزادے ایک آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں, ہے نا, دعا کرو کہ مولا ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. اور ایک حضور معصوم ملت جن کا عرس کر رہے ہیں, فرماتے یہ دو شہزادے اگر اس علاقے میں نہ آئے ہوتے ہمارے تو وہابیت اس علاقے کو کھا گئی ہوتی.
یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ سچائی ہے جو اپنے تو اپنے دشمن بھی مانتا ہے۔ ہاں، شیر علاقے میں رہتا ہے میاں تو پھر وہ لومڑیوں کو بھی پھر غذا مل جایا کرتی ہے نا؟ ہاں، لومڑیوں کو بھی غذا مل جایا کرتی ہے۔ ان شہزادوں کی دین ہے، خدمات کا ثمرہ ہے کہ آج وہ صلح کلی بھی اپنے جلسے کر رہے ہیں، وہ بھی نذرانے لے رہے، ورنہ وہابیت ان کے جلسے بھی نہیں ہونے دیتی، دیوبندیت ان کے جلسے بھی نہیں ہونے دیتی۔ یہ ان لوگوں کی خدمات کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی اللہ والوں کے قدموں سے ہم سب کو چمٹائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مبارک و مسعود عرصوں کی بہاروں کے اندر ہم لوگوں کو بار بار حاضری کا عزت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ معصوم ملت کا فیضان یہاں سے بھی لے کر جائیں گے، اور 9-10 شعبان المعظم یعنی کہ 29 اور 30 وہ جنوری کو 2026 انشاءاللہ حضور معصوم ملت کے آستانے پر حاضر آئیں گے اور فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔